اس لیے اس پہ بھی ہم انشاءاللہ آپ سے ان ٹچ ہوں گے. آپ کو بھی علی زمان ہم آپ کو بتائیں گے کہ ہمیں کرنا کیا ہے. کیونکہ دیکھیں یہ میں پھر سے بتاتا ہوں، یہ تحریک انصاف کی جنگ نہیں ہے، یہ پاکستان کی جنگ ہے. یہ اگر ہم نے قبول کر لیا، یہ جو انہوں نے ہمارے اوپر مسلط کیا سازش کے ذریعے، تو پہلے تو سب سے پہلے یہ یاد رکھیں کوئی امریکہ کے سامنے ان کی دھمکی کے سامنے نہیں کھڑا ہوگا. سارے پرائم منسٹر جن کو کرسی کا شوق ہے وہ تو ڈریں گے کہ کبھی بھی ہمیں ہٹا سکتے ہیں، تو وہ ہر ان کی بات مانیں گے. یہ بہت بڑا ملک کو آگے جا کے نقصان پہنچے گا اگر یہ کامیاب ہو جاتے ہیں، اور یہ ہر ان کی وہ بات مانیں گے جو ادھر سے حکم آئے گا. اب یہ جو امریکہ کی اچھا جی، میں سب سے پہلے اپنے کارکنوں کو سب سے پہلے تو مبارک دینا چاہتا ہوں. سب سے پہلے علی زمان آپ کو اور پشاور ہائی کورٹ بار کی الیکشن جیتنے پہ، آپ کی ڈسٹرکٹ بار کی الیکشن جیتنے پہ آپ کی اور آپ کی ٹیم کو مبارک دیتا ہوں. اور میں امید رکھتا ہوں کہ جو 14 مئی کو ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کا الیکشن ہوگا اس میں آپ پوری طرح شرکت کریں گے اور انشاءاللہ اسی طرح جیتیں گے جس طرح آپ نے پشاور ڈسٹرکٹ بار کی الیکشن. مبارک دیتا ہوں. دیکھیں میں امید رکھتا ہوں کہ جو 14 مئی کو درخواست کی ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن وکیلوں کو ملوں، اور اس کی وجہ ہے کہ جو پاکستان موومنٹ کے نظریاتی لیڈر تھے وہ علامہ اقبال تھے، وہ بھی وکیل تھے، اور جنہوں نے وہ موومنٹ لیڈ کی میرے لیڈر قائد اعظم وہ بھی وکیل تھے. تو وکیلوں کی اس وقت اس ملک کو بہت ضرورت ہے. جو وکلا کمیونٹی ہے پاکستان کی، شاید کبھی بھی ملک کو اتنی ضرورت نہ پڑے جتنی آج آپ کی ضرورت ہے. کیونکہ ایک تو یہ کیس ہم نے عوام کے اندر لڑنا ہے سڑکوں کے اوپر، اور دوسرا ہم نے عدالتوں میں لڑنا ہے. یہ جو سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کی جو میں نے عدالت میں ان کی جو پرفارمنس دیکھی، جس طرح انہوں نے ایک سازش کا پورا حصہ بنے، اس کی پوری سپورٹ کی جا کے سپریم کورٹ میں، یعنی مجھے اتنا افسوس ہوا دیکھ کے کہ کسی کو بھی اگر پتا تھا کہ یہ باہر سے سازش ہو رہی ہے اور یہ کس طرح ہمارے میر جعفر اور میر صادق نے مل کے ایک الیکٹڈ گورنمنٹ کو گرانے کی کوشش ہو رہی تھی، تو کم از کم وکلا کو تو سب سے زیادہ شعور ہونا چاہیے تھا. لیکن سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کی جو عدالت میں کھڑے ہو کے، وہ تو اس طرح تھا کہ وہ نون لیگ کا کوئی ایک حصہ ہے، عہدے دار ہے. اور بڑی مجھے افسوس ہوا کہ جن لوگوں کو شعور ہے وہ بھی اس سازش کا حصہ بن گئے. کیونکہ یہ جو مراسلہ تھا یا جو سائفر تھا جس کے اوپر یہ سارا سازش سامنے آئی، جو باہر کے ان کا جو انڈر سیکرٹری تھا اور ہمارے ایمبیسڈر کے بیچ میں جو گفتگو تھی، تو وہ تو ہم نے جب ایک دفعہ منظر عام پہ لے آئے تو سب کو پتہ چل جا رہا تھا کہ یہ رجیم چینج باہر سے کیا جا رہا ہے، اور اندر سے یہ ملے ہوئے تھے ان کے ساتھ. زیادہ تر تو ان کی جماعتوں کو نہیں پتا، جتنی بھی جماعتیں ان کی سپورٹ کر رہی ہیں زیادہ تر تو ان کو نہیں پتا. اس لیے ہم نے پارلیمنٹ کی جو سیکیورٹی کمیٹی میٹنگ تھی اس میں ان سب کو دعوت دی کہ آپ کو ہم دکھاتے ہیں یہ مراسلہ، لیکن وہ خود آئے نہیں، کیونکہ ان کے لیڈرز کو تو پتا تھا، انہوں نے منع کر دیا. شہباز شریف تو اس کا پورا اور نواز شریف حصہ تھا، آصف زرداری پورا حصہ تھا، تو ان کو تو پتا تھا کیا ہے، لیکن باقی لوگوں کو انہوں نے منع کر دیا. تو اس لیے زیادہ تر لوگ انجانے میں اس سازش کا حصہ بن گئے. لیکن جو میں ایکسپیکٹ کرتا تھا کہ ہماری جو ٹاپ لیگل باڈی ہے اس کو تو کم از کم اس میں سمجھ آنی چاہیے تھی کہ کتنی بڑی سازش ہے. بہرحال انہوں نے اس کے باوجود اس کا حصہ بنے. ابھی جو آگے ہم نے لڑنا ہے یہ عدالتوں میں بھی لڑنا ہے اور سڑکوں پہ بھی لڑنا ہے، اور اس کے لیے میں اپنی ساری جو پاکستان کی وکلا کمیونٹی ہے اس سب کو میں آرگنائز کر رہا ہوں. آپ نے سب سے پہلے میری آپ سے ملاقات ہوئی، کل انشاءاللہ لاہور میں وکیلوں کو مل رہا ہوں.
ہماری ساری کوشش یہ ہے کہ یہ اس طرح کی وکیلوں کی بھی تحریک چلے جو کہ جس میں میں نے پوری شرکت کی تھی، جو کہ ایک وقت پہ آزاد عدلیہ کے نام پہ جو ہماری تحریک چلی تھی جنرل مشرف کے دور پہ، میں چاہتا ہوں اس طرح کی تحریک پھر سے وکیل چلے۔ اور دوسری چیز، یہ جو الیکشن کمشنر ہے، کبھی بھی پاکستان میں نے اتنا جانبدار الیکشن کمشنر نہیں دیکھا جو موجودہ بیٹھا ہوا ہے۔ پہلے تو الیکشن کمیشن کمپلیٹ ہی نہیں ہے، تو سارے فیصلے یہی کرتا ہے۔ اور جس طرح یہ تحریک انصاف کو کوشش کر رہا ہے کہ اس کو ہر قسم کا نقصان پہنچایا جائے، یہ جو فورن فنڈنگ کیس ہے، فورن فنڈنگ کیس کیا ہے کہ بیرون ملک پاکستانیوں نے ہمیں پیسے بھیجے، جو کہ ہمیں ملک چلا رہے ہیں۔ آج اگر ملک چل رہا ہے تو بیرون ملک پاکستانیوں کے پیسے پہ چل رہا ہے۔ 31 ارب ڈالر انہوں نے باہر سے بھیجا ہے، وہ نہ بھیجیں تو سوچیں گے آئی ایم ایف سے صرف 6 ارب ڈالر ہم نے قرضہ لیا، انہوں نے 31 ارب ڈالر بھیجا ہے، تو اس پہ تو پاکستان چل رہا ہے۔ تو ہماری بھی بہت بڑی بیرون ملک پاکستانی ہماری بہت بڑی سپورٹ ہے۔ تو یہ جو اس وقت ہو رہا ہے، یہ جو الیکشن کمیشن کر رہی ہے کہ باقی 2 پارٹیز کے کیس نہیں سن رہی، سپریم کورٹ نے کہا کہ تینوں کے اکٹھے سنو، ان کے سن نہیں رہی اور ہمیں بار بار کٹیرا میں کھڑا کیا ہوا ہے، اور تاثر یہ دی جا رہا ہے کہ جی تحریک انصاف نے کوئی بہت غیر قانونی چیز کی ہے، جو نہیں کی، جو ثابت ہو جائے گا جب بھی ہمارے سب اکٹھے مل کے کیسز سنے جائیں۔ لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ کی مجھے ہیلپ چاہیے ہوگی، یہ جو الیکشن کمیشن کے اوپر بھی، اور پھر یہ جو ابھی شہباز شریف ہم یہ عدالت میں جا رہے ہیں کہ 16 ارب روپے کے ان کے اوپر جو کیسز بنائے تھے وہ ایف آئی اے نے بنائے تھے، جو انہوں نے نوکروں کے نام پہ پیسہ لیا ہوا ہے۔ اب یہ اقتدار میں آ کے سب سے پہلے جتنے آفیسرز انویسٹیگیٹنگ تھے ان کو فارغ کر دیا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ کہیں بھی دنیا کے اندر قانون میں آپ جانتے ہیں کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہوتا ہے۔ اگر آپ کے کیسز ہیں، آپ کیسے اس ادارے میں مداخلت کر سکتے ہیں؟ اس کے لیے بھی ہم عدالت میں جا رہے ہیں اور آپ کی بھی ہمیں مدد چاہیے ہوگی، کیونکہ یہ تو ایک ایف آئی اے ڈسٹرکشن ہے۔ اس کے بعد تو ایف آئی اے کبھی بھی کسی طاقتور کے خلاف جرت نہیں کرے گا کیس کرنے کا۔ کوئی بھی طاقتور، کوئی ایف بی آر، ایف آئی اے، نیب، یہ سب ڈریں گے طاقتور لوگوں کے خلاف قانونی کارروائی کرتے ہوئے، کیونکہ ان کو ڈر ہوگا انتقامی کارروائی، بعد میں انتقام لیا جائے گا۔ اس لیے اس پہ بھی ہم انشاءاللہ آپ سے ان ٹچ ہوں گے، آپ کو بھی علی زمان ہم آپ کو بتائیں گے کہ ہمیں کرنا کیا ہے، کیونکہ دیکھیں یہ میں پھر سے بتاتا ہوں، یہ تحریک انصاف کی جنگ نہیں ہے، یہ پاکستان کی جنگ ہے۔ یہ اگر ہم نے قبول کر لیا، یہ جو انہوں نے ہمارے اوپر مسلط کیا سازش کے ذریعے، تو پہلے تو سب سے پہلے یہ یاد رکھیں کوئی امریکہ کے سامنے ان کی دھمکی کے سامنے نہیں کھڑا ہوگا۔ سارے پرائم منسٹر جن کو کرسی کا شوق ہے وہ تو ڈریں گے کہ کبھی بھی ہمیں ہٹا سکتے ہیں، تو وہ ہر ان کی بات مانیں گے۔ یہ بہت بڑا ملک کو آگے جا کے نقصان پہنچے گا اگر یہ کامیاب ہو جاتے ہیں، اور یہ ہر ان کی وہ بات مانیں گے جو ادھر سے حکم آئے گا۔ اب یہ جو امریکہ کی جنگ میں ہم نے جب شرکت کی تو کیا ہوا تھا؟ مشرف کو دھمکی آئی تھی باہر سے، اس نے ایک دھمکی دی کہ ہم تمہیں انگریزی میں وی ول بومب یو انٹو اسٹون ایج، ان کا ایک رچرڈ آرمسٹیج تھا، اس نے ایک دھمکی دی، ہم ان کی جنگ میں چلے گئے جس میں ہمارا لینا دینا کوئی نہیں تھا، 80,000 پاکستانی اس میں جانے کھو بیٹھے، سارا قبائلی علاقہ ہمارا تباہ ہو گیا۔ پتہ نہیں 35 لاکھ لوگوں نے نقل مکانی کی، سوات میں جو ہوا 40 لاکھ ادھر سے نقل مکانی کی، تو وہ سارا کچھ ہوا کیوں؟ کیونکہ ہمارا جو سربراہ تھا وہ پریشر نہیں لے سکا، ایک دھمکی میں گھٹنے ٹیک دیے۔ تو ابھی بھی دھمکی ہے، ابھی بھی انہوں نے کہا کہ یہ چاہتے تھے کہ یہاں بیسز ہوں افغانستان کے اوپر ڈرون اٹیکس کے لیے۔ تو جو ایک دفعہ ہم نے یہ اپنے ملک کو تباہ کر چکے ہیں، ہم کیوں ان کی جنگ میں پھر سے شامل ہوں؟ اور پھر ان کی یہ بھی کوشش ہے کہ جو وہ کہیں ہم کریں۔ اب روس سے ہمیں 30% کم قیمت پہ تیل مل رہا تھا، 30% کم پہ گندم مل رہی تھی، ہم نے اس وقت 20 لاکھ ٹن گندم امپورٹ کرنی ہے، روس سے 30% کم قیمت پہ مل رہی تھی۔ آگے گیس کا پرانا کانٹریکٹ چل رہا ہے جو ہم سائن کریں کیونکہ ان کے پاس گیس بڑی سستی ہے، تو وہ ادھر سے حکم کرتے ہیں کہ جی آپ یہ نہیں کر سکتے۔ ہندوستان کو انہوں نے کہا آگے
ہندوستان ان کا اسٹریٹجیکل آیا، پھر بھی انہوں نے ریفیوز کر دیا کہ ہماری جی انڈیپینڈنٹ فارن پالیسی، اور ہم جو نہ 3 میں نہ 13 میں ہمیں دھمکیاں دے رہے ہیں. اور یہ جو آپ اوپر اب انہوں نے پتلے بٹھا دیے ہیں، کیونکہ ان کی اربوں ڈالر باہر پڑے ہوئے ہیں ان سارے خاندانوں کے، یہ کبھی بھی ان کے سامنے نہیں کھڑے ہوں گے، کیونکہ وہ جو روسی ہیں، جو روسی بڑے بڑے بزنس مین جن کو اولیگارکس کہتے ہیں، ان کے سب کے ضبط کر رہے ہیں پیسے اب، جو مغربی بینکوں میں پڑے ہوئے ہیں یا آف شور اکاؤنٹس میں پڑے ہوئے ہیں یا ان کی جائیدادیں ہیں. تو ان کو بھی یہی ڈر لگا ہوا ہے کہ یہ ناجائز پیسہ ہے، یہ کبھی ثابت ہی نہیں کر سکتے کہ پیسہ آیا کدھر سے، تو اس لیے کبھی سٹینڈ نہیں لیں گے. اس لیے ان کو لے کے آئے ہیں. اپنے ملک میں ایک آدمی، کوئی بھی آدمی ضمانت پہ ہو کرپشن پہ، اس کو کوئی نوکری، چپڑاسی کی نوکری نہیں مل سکتی اس ملک میں، اور ہمارے اوپر پرائم منسٹر اور ساری کیبنٹ تھوپ دی ہے. تو میں آپ سے آخر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں، مجھے اس وقت پاکستان کے وکیلوں کی ضرورت ہے. آپ نے سب نے میرے ساتھ چلنا ہے. اپنے ملک کی سید تخت بار بھی ہم نے جیتا ہے 20 سال. اچھا، ندیم شاہ. اچھا ندیم ہے یا ندیم شاہ؟ ندیم شاہ. اچھا ندیم، مبارک ہو آپ کو بھی تخت پائی بار ایسوسی ایشن کی جیتنے کی. اچھا 18 سال. میں یہ چاہتا ہوں کہ دیکھیں، پہلے تو شرکت ضرور کریں ہر جگہ. اس وقت اپنی ہماری صحیح معنی میں منظم کریں اپنی وکلا تنظیموں کو، لیکن سارے اپنے ملک میں وکیلوں کو تیار کریں. جو ہمارے نئی بھی ہیں نا، جو دوسرے بھی ہیں، ان سے بھی بات چیت کریں، کیونکہ وہ بھی، ان کو بھی خوف ہوگا کہ کرپٹ غلام، امریکنوں کے غلاموں کے نیچے اپنا ملک کا، ہم ان کے نیچے اگر ہم چلیں گے تو وہ سارے ملک کو نقصان ہے. تو اس لیے میں نے کہا تھا محمود خان کو اور شاہ فرمان کو کہ ضرور میری آج وکلا سے میٹنگ کروائیں، اور ہم تاکہ آگے یہ جو آنے والی تحریک چل رہی ہے اس میں آپ پوری طرح شرکت کریں، اور اسی طرح کی شرکت جس طرح آپ نے وہ بہت بڑی وکلا تحریک پہ کی تھی جو آزاد عدلیہ کے لیے. شکریہ.